بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 93، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم 3 عنوانات پڑھیں گے۔ من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، نمبر 2 اعتبار الاعراب، اور نمبر 3 صون اللسان عما یؤول الیہ۔ من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، اللہ کا مطیع اس کی ہر چیز اطاعت کرتی ہے، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی مطیع ہو جاتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ اعتبار الاعراب، یکے بعد دیگرے ترکیب بدلنا۔ صون اللسان عما یؤول الیہ، کہ اس چیز سے زبان کی حفاظت جس کا وبال اسی پر آئے۔ یہ 3 عنوانات آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، جو شخص اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، اطاعہ کل شیء، ہر چیز اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ افتتحت مصر كلها في خلافة عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على ید عمرو بن العاص بن وائل السہمی۔ پورا مصر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر بن عاص بن وائل سہمی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ وَلَمَّا افتتحت أَتَى أَهْلُهَا إِلَى عَمْرٍ، اور جب مصر فتح ہو گیا تو باشندگان مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ فقالوا له، اور عرض کیا، ایھا الامیر، اے امیر محترم، ان لنیلنا ھذا سنتا لا یجری الا بها، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک معمول ہے جس پر وہ برابر جاری رہتا ہے، یا ہمارے دریائے نیل کے لیے ایک طریقہ ہے، لا یجری الا بها، کہ یہ جاری نہیں رہتا مگر اسی کے ساتھ۔ فقال لهم ما ذاک، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، ما ذاک، وہ کیا ہے؟ فقالوا له، تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اذا كان 12 لیلۃ تخلو من بونۃ وہی من اشہر العجم، جب ماہ بونا، اور یہ عجم کے ایک مہینے کا نام ہے، ماہ بونا کی 12 تاریخ ہوتی ہے، عمدنا الی جاریۃ بکر بین ابویھا، تو ہم ایک باکرہ لڑکی کا قصد کرتے ہیں جو اپنے والدین کے درمیان پلی بڑی ہو، یعنی خوب موٹی تازہ اور پلی بڑی ہو۔ فارضینا ابویھا، اور اس کے والدین کو کچھ دے کر ہم راضی کر لیتے ہیں۔ وحملنا من الحلی والحلل افضل ما یکون، اور ہم اس کو زیورات اور جوڑوں میں سے جو افضل ہوں، بہترین ہو، وہ پہناتے ہیں۔ ثم القیناھا فی النیل، اور پھر ہم اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ فقال لهم عمرو، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، ان ھذا لا یکون فی الاسلام، یہ اسلام میں نہیں ہو سکتا۔ والاسلام یہدم ما قبلہ، اور اسلام اپنے پہلے کی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فاقاموا بونۃ وابیب ومسرا وہی اسماء 3 اشہر القبط، چنانچہ وہ ماہ بونا، ماہ ابیب اور ماہ مسرا ان میں ٹھہرے رہے، یہ تینوں قبطی مہینوں کے نام ہے۔ لا یجری النیل فیہا قلیلا ولا کثیرا، دریائے نیل ان تینوں مہینوں میں نہ کم بہتا تھا نہ زیادہ۔ حتی ہموا بالجلاء منہا، یہاں تک کہ انہوں نے جلا وطن ہونے کا ارادہ کر لیا۔ فلما رأى ذلك عمرو بن العاص، تو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا، كتب بذلك الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکتوب روانہ کیا۔ فَكَتَبَ عُمَرُ بِطَاقَةً، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پرچہ لکھا۔ وَكَتَبَ إِلَىٰ عَمْرٍ، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس لکھ کر روانہ کیا، إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِطَاقَةً، کہ میں نے آپ کے پاس ایک پرچہ روانہ کیا ہے۔ فَأَلْقِهَا فِي النِّيلِ، سو سے دریائے نیل میں ڈال دو۔ فَأَخَذَ عَمْرُ الْبِطَاقَةَ، تو حضرت عمر بن عاص نے وہ پرچہ لیا۔ فَإِذَا فِيهَا، تو اس میں لکھا تھا، من عبد اللہ عمر، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے، امیر المؤمنین، جو کہ مؤمنین کا امیر ہے،
الی نیل مصر، نیل مصر کے نام، امیر المؤمنین عمر کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، اگر تو اپنی جانب سے بہتا ہے تو مت جاری رہ، وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ، اور اگر اللہ واحد و قہار نے تجھے جاری رکھا ہے، فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ، تو ہم اللہ واحد و قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ فَأُلْقِيَ الْبِطَاقَةُ فِي النِّيلِ، چنانچہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا، قبل یوم الصلیب بیوم، صلیب کے دن سے ایک دن پہلے، وقد تہیّأ اہل مصر للجلاء، جبکہ اہل مصر جلا وطن ہونے کی تیاری کر چکے تھے۔ فلما القی البطاقۃ فی النیل، تو پھر جب وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا، اصبحوا یوم الصلیب، تو صلیب کے دن ان کی صبح اس حال میں ہوئی، وقد اجراہ اللہ تعالی 16 ذراعا فی لیلۃ واحدۃ، کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی رات میں اسے 16 گز جاری کر دیا تھا۔ فقطع اللہ تعالی تلک السنۃ السوء من اہل مصر، تو اللہ رب العزت نے اس برے طریقے کو اہل مصر سے ختم کر دیا۔ وضاحت، اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، کہ جو آدمی اللہ کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، تو پھر ہر چیز اس کی مطیع بن جاتی ہے، فرما بردار بن جاتی ہے، حتیٰ کہ دریا تک بے جان چیز بھی اس کی باتیں ماننے لگتی ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں ذکر ہوا کہ دریائے نیل کے اندر ایک پرچی لکھ کر ڈال دی، اللہ رب العزت نے اس پرچی کے ذریعے دریائے نیل کو حیران کن حد تک جاری کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر ہر چیز ہے اور ہر راز پوشیدہ ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو جانور، چرند پرند، یہاں تک کہ حجر اور بے جان چیزیں تک بھی آپ کی بات مان سکتی ہیں، اور ایسا ممکن ہے۔ اس سبق کی لغات وغیرہ ان الحکم الا للہ والے سبق میں سابق میں گزر چکی ہیں باقی ساری تفصیلات، اس لیے دوبارہ ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ عنوان نمبر 2، اعتبار الاعراب، یکے بعد دیگرے ترکیب بدلنا یا حرکت کی تبدیلی۔ تعذر علی رجل لقاء المامون فی ظلامت، ایک شخص کے لیے ایک ظلم کے سلسلے میں مامون سے ملاقات مشکل ہو گئی۔ فصاح علی بابہ، تو اس نے مامون کے دروازے پر آواز لگائی، انا احمد النبی المبعوث، اس کا معنی ہے کہ میں احمد ہوں، نبی ہوں جسے بھیجا گیا ہے۔ فادخل علیہ، تو اسے مامون کے پاس لے جایا گیا۔ وَأُعْلِمَ أَنَّهُ تَنَبَّأَ، اور اسے یہ بتلایا گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ، تو مامون نے اس سے پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو؟ فَذَكَرَ ظَلَامَتَهُ، تو اس نے اپنے ظلم کا تذکرہ کیا۔ فَقَالَ لَهُ، تو مامون نے اس سے کہا مَا تَقُولُ فِي مَا حُكِيَ عَنْكَ، تم اس بارے کیا کہتے ہو جو تمہارے متعلق نقل کی جا رہی ہے؟ فَقَالَ وَمَا هُوَ، تو اس نے کہا ما ہوا، وہ کیا ہے؟ قال، تو مامون نے کہا ذکروا انک نبی، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ تو نبی ہے۔ فقال معاذ اللہ، تو اس نے کہا خدا کی پناہ، انما قلت، میں نے تو کہا احمد النبی المبعوث، یعنی میں نبی مبعوث کی تعریف کرتا ہوں۔ افانت یا امیر المؤمنین ممن لا يحمده، سو اے امیر المؤمنین، کیا آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح ہیں، تعریف کرنے والے ہیں؟ فاستظرفہ، تو مامون نے اسے ظریف الطبع سمجھا، وَأُمِرَ بِإِنصَافِهِ، اور اس کا حق دیے جانے کا حکم دیا۔ حل لغات، اعتبار، اعتبار یعتبر اعتباراً باب افتعال سے ہاتھ در ہاتھ لینا، دست بدست لینا۔ تعذر یتعذر تعذراً، مشکل ہو جانا۔ ظلامتن، ظلامتن اس کی جمع مظالم آتی ہے، ظلم جو تم برداشت کرو۔ حمد یحمد حمدن، تعریف کرنا۔ تنبأ یتنبأ تنبؤا، باب تفعل سے نبوت کا دعویٰ کرنا۔ عاذ یعوذ عوزن سے معاذ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ فاستظرفہ،
استظرف یستظرف استظرافن، باب استفعال سے ظریف الطبع سمجھنا۔ وضاحت، اس سبق کے اندر اعتبار الاعراب کے حوالے سے کہ دست بدست اعراب کو بدلنا یا یکے بعد دیگرے ترکیب یا اعراب بدل دینا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کی تبدیلی سے ترکیب بدل جاتی ہے اور مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ چنانچہ رفع کی صورت میں انا احمد النبی المبعوث، اس کا مطلب ہوگا کہ میں نبی مبعوث احمد ہوں۔ اس صورت میں گویا وہ اپنے آپ کو نبی بتلا رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اور نصب کی صورت میں اس کا مطلب ہوتا ہے احمد النبی المبعوث، کہ میں نبی مبعوث کی تعریف کرتا ہوں۔ اس صورت میں مطلب بالکل صحیح اور واضح ہے اور قابل ستائش ہے کہ میں اللہ کے نبی جس کو بھیجا گیا ہے اس کی تعریف کرتا ہوں۔ تو مامون نے جب اس سے دریافت کیا تو اس نے اعراب بدل دیا اور کہا کہ میں تو نبی مبعوث کی تعریف کرتا ہوں۔ مامون نے اسے ظریف الطبع سمجھا اور سمجھ گیا کہ اصل مقصد کیا ہے، چنانچہ امر بانصافہ، اس معاملے کے اندر جس میں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جس میں وہ مظلوم تھا، اس میں اس کے ساتھ انصاف کا حکم دیا۔ عنوان نمبر 3، صون اللسان عما یؤول الیہ، اس چیز سے زبان کی حفاظت جس کا وبال اسی پر آئے۔ خرج شریح القاضی من عند زیاد، قاضی شریح زیاد کے پاس سے باہر نکلے۔ وترکہ یجود بنفسہ، اس حال میں کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی۔ فسألہ الناس عن حالہ، تو لوگوں نے اس سے اس کی حالت دریافت کی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ترکتہ یأمر وینہا، میں اس کو امر و نہی کرتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی امر بھی کر رہا تھا، حکم دے رہا تھا، بعض کو روک رہا تھا۔ فجزعوا لسلامتہ، تو لوگ اس کی سلامتی کے تئیں گھبرائے، تو لوگ اس کی سلامتی سے گھبرا گئے۔ فما راعهم الا سیاح النائحات علیہ، پھر اس پر نوحہ کرنے والی عورتوں کی چیخ و پکار نے انہیں گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ فسئل شریح عن قولہ، تو قاضی شریح سے ان کے قول کے متعلق پوچھا گیا، دریافت کیا گیا۔ فقال، تو فرمایا ترکتہ یأمر بالوصیۃ، میں نے اسے وصیت کرتا ہوا، وینہی عن البکاء علیہ، میں نے اسے اپنے اوپر رونے سے منع کرتا ہوا چھوڑا تھا۔ حل لغات، صون، صان یصون صونا، بچانا، حفاظت کرنا۔ یؤول، آل الی شیء یؤول اولا، لوٹنا۔ شریح القاضی، شریح بن حارث بن قیس کندی ابو امیہ کبار تابعین میں سے ہیں اور مشہور قاضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا قاضی بنایا تھا، چنانچہ آپ 75 سال تک امور قضا کو انجام دیتے رہے۔ آپ نے بعمر 100 سال یا 108 یا 120 سال، 76 ہجری یا 78 ہجری اور بعض روایات میں 80 یا 86 ہجری میں وفات پائی۔ یجود، جاد بنفسہ یجود جودن، جان دینا۔ فجزعوا، جزع علیہ یجزع جزعا، ڈرنا۔ راعہم، روعا، ڈرنا، گھبراہٹ میں ڈالنا۔ سیاح، چیخنا، صاح یصیح صیحا صیاحا، چیخنا، چلانا۔ النائحات، ناح ینوح نوحا، نوحہ کرنا۔ نائحات، یہ نائحۃ کی جمع ہے، نوحہ اور واویلا کرنے والی عورت۔ یجود بنفسہ، یہ جملہ ترکہ کی ضمیر منصوب سے حال واقع ہے۔ سیاح النائحات علیہ، سیاح الراع کا فاعل ہے اور علیہ النائحات سے متعلق ہے۔ وضاحت، صون اللسان عما یؤول الیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے وہی بات کہے جو حق اور مناسب ہو۔ ناحق اور نامناسب بات زبان سے نکالنا بالکل ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا وبال خود اسی پر آتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان محفوظ رکھنی چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے سوچو، پھر تولو اور پھر بولو۔ حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ نے بھی اپنی زبان کو بہت محتاط انداز میں کھولا کہ یأمر وینہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ وصیت کر رہا ہے، لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد میرے اوپر مت رونا، اور ظاہر ہے کہ وصیت امر ہے
اور منع کرنا یہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی زبان کی حفاظت کی بہت تاکید آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین شفتیہ اضمن لہ الجنہ۔ ما بین لحییہ سے مراد زبان اور منہ ہے، یعنی جو شخص زبان و منہ سے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ تو زبان کا استعمال کس جگہ کہاں کرنا چاہیے، کس موقع پہ بولنا چاہیے اور کیا بولنا چاہیے، اگر سوچ سمجھ کر انداز گفتگو کی جائے تو بات کے اندر ندامت نہیں اٹھانی پڑتی اور بات کے اندر خجالت و شرمندگی کا باعث نہیں بنتا۔ اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔